بڑے عرصے کی بات ہے، ہم میں بھی بڑا شباب تھا، شادمانی تھی، توانائی تھی، آتش تھی۔ تو مجھے حکم دیا گیا کہ مولانا اعظم طارق صاحب روح پوش ہے، پرانے دوستوں کو یاد ہوگا، مولانا اعظم طارق شہید روح پوش ہوئے تھے۔ مجھے ملتان سے حکم دیا گیا کہ آپ نے جمعہ پڑھانا ہے جامع مسجد حق نواز شہید جو اب ہے، پہلے پپلا والی تھی نا، محلہ بھی پپلا والا تھا۔ تو میں یہاں ان کے حکم پر جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، ہری پگڑی باندھی میں نے اپنا نام وغیرہ چینج کیا۔ جب وہاں پہنچے، مولانا اسحار القاسمی شہید ان کے بہت ہی قریبی تھے، غالباً بہنوئی تھے، ان کا نام عمران تھا، مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ مجھے ملے، استقبال کیا اور مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹھک میں بٹھایا، جو اب بھی ہے، وہ 3 مرلے کا مکان۔ وہ اس بیٹھک میں نے دیکھا کتابیں، اٹیچ بات ہے۔ اس وقت یہ پی ٹی سی ایل ٹیلی فون ہوتا تھا، یہ فون آیا کہ آپ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے۔ میں نے کہا جی۔ اچھا، تو میں اعظم طارق بول رہا ہوں۔ آپ کو پتہ تو ہے ان کی آواز میں بڑا دھڑلہ بھی تھا، روب بھی تھا، دبدبہ بھی تھا، ویسے بھی راجپوت ٹائپ تھے۔ تو میں نے کہا جی، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیے، کہ آپ نے آخر میں کہنا ہے، آخر میں، خطاب کے آخر میں کہنا ہے کہ اگر جنگ والے چاہیں تو مولانا اعظم طارق صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنی روح پوشی ختم کر کے آ جاتا ہوں، جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا، اور اگر آپ نہ چاہیں تو میں نہیں آتا۔ اب وہ مولانا اسحار القاسمی صاحب کے قریبی عزیز نے مجھے کہا آپ نے نہیں جانا جی، آپ نے اتنے بجے تیار رہنا ہے، ہم آپ کو لے جائیں گے۔ اب وہ تو مولانا حق نواز جھنگوی کے تربیت یافتہ تھے، اب مجھے تو ان چیزوں کا بھی پتہ نہیں تھا۔ خیر، میں ذہنی طور پر جب تیار ہوا، ایک تو ہیبت بھی طاری تھی، اتنے بڑے آدمی اور اتنے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ وہاں آتے ہیں، خطاب کرنا کوئی عام بات تو نہیں تھی۔ خیر میں تیار رہا، اندر سے پیغام آیا گھر سے، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سے بچی آئی کہ خالہ کہہ رہی ہے جمعے کے بعد آپ آئیں گے، کھانا کھائے بغیر آپ نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹائم پر میں تیار تھا، وہ لوگ آئے، 5-10 ساتھی وہ تشریف لے آئے، بڑے اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے ہمیں سٹیج تک پہنچایا۔ ہمارے ہاں ملتان میں تو رواج ہے، بیٹھا کیوں ہے مولوی، سٹیج سے اترتا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے سٹیج تک پہنچایا۔ تمام معاملات میں نے ان سے پوچھ لیے کہ کس وقت تک خطاب کرنا ہے، کیا ہے سارا کچھ۔ تو میں نے اصولی جھنگوی صاحب کے موقف اور مشن پر گفتگو کی۔ یہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں جی کیا ہے جھنگوی صاحب کا مشن؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو عقائد اور نظریات ہیں یہ قرآن و سنت کے ہیں۔ جھنگوی صاحب کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو عدالت میں اور پارلیمنٹ میں جا کر قانون سازی کے ذریعے کہ یہ توہین کرتے ہیں، ان کی یہ سزا ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ تو جھنگوی صاحب کا مشن ہے قانون سازی، قانون بن جائے تاکہ یہ قانون کی گرفت میں آ جائے، پھر قانون جو ہے اپنا کام کرے گا۔ جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا، وہ تو شروع سے آ رہا ہے۔ انہوں نے اوپن کیا مثبت پہلو کو بھی اور رافضیت کے منفی پہلو کو بھی، اور منفی پہلو جتنے رافضیت کے ہیں ان کے روکنے کا طریقہ بتایا۔ وہ یہی طریقہ جس میں آپ نے ان کی خطابات میں بارہا سنا بھی ہے کہ انہوں نے چیلنج کیا۔ خیر میں نے خطاب کیا، خطاب کے بعد آخر میں جیسے مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا تھا میں نے ویسے کہا۔ تو ہم تو عادی ہیں ملتان والے، وہ تو جنگ تھا، وہ تو سارے کھڑے ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں،
یعنی مولانا اعظم طارق صاحب کو رو پوشی ختم کر کے منظر عام پر نہیں آنا چاہیے، یہ حالات نہیں۔ کھڑے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہم فارغ ہوئے، وہ فل پروٹوکول کے ساتھ مجھے انہوں نے دوبارہ اسی جگہ پہنچا دیا۔ وہاں مجھے کھانا ملا، اور مولانا اعظم طارق صاحب کے گھر سے، یہ بھی ہمارے لیے تو اعزاز ہے بھائی، ہاں اعزاز کی باتیں ہیں، یہ آپ کو تو حاصل نہیں ہو سکتی نا۔ تو مجھے یاد ہے انہوں نے میٹھے میں سوئیاں مجھے دی۔ جھنگوی صاحب کا وہ بوڑھا آدمی جو پپلا والی مسجد، جو اس کا نام آج کل جامع مسجد حق نواز شہید ہے، وہ جو متولی تھا، جو مولانا حق نواز جھنگوی صاحب کو چھڑواتا تھا، پیچھے بھاگتا تھا، بھاگ دوڑ کرتا، وہ بھی مجھے ملا آ کے۔ پھر اس نے کچھ خدمت کی لفافہ دیا، میں نے جیب میں رکھ لیا، کیونکہ سفر میں لفافے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، بغیر کرائے کے بس والے نہیں بٹھاتے۔ یہ باقی پھونک پھونک وہ جو ہے نا، تو یہ بھی اس کا مطلب بھی پیسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کھانا وانا کھایا، گھر سے بھی لفافہ آ گیا۔ انہوں نے کہا آپ نے یہ راستے میں کھولنا ہے، ہم نے وہ بھی لے لیا۔ مولانا اسحار القاسمی صاحب کا وہ قریبی عزیز آیا، اس نے کہا جی آپ فارغ ہیں، آپ بتاؤ آپ کو میں نے کہاں چھوڑنا ہے۔ میں نے کہا جی آپ ایسا کریں، مجھے رکشے پہ بٹھا دیں، کیونکہ میں کان بھی کھڑے رکھتا تھا، میں خود چلا جاؤں۔ انہوں نے مجھے رکشے پر بٹھایا۔ موجودہ جو حضرت جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آخری آرام گاہ ہے، اس وقت بھی مولانا حق نواز جھنگوی صاحب شہید ہو چکے تھے، تو میں ان کی آخری آرام گاہ پر آیا، دعائے مغفرت کی۔ اس وقت سارا کچا تھا، پھر بس پر بیٹھ کر واپس آ گیا، تو مولانا اعظم طارق صاحب کے ساتھ جھنگ والے اتنے مخلص تھے، اور جھنگ والوں کے ساتھ مولانا اعظم طارق صاحب بھی کتنے مخلص تھے۔ تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کی یاد وقتاً فوقتاً کر لینی چاہیے، اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کر لینی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ وما علینا الا